بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ جانیں گے کہ جنات کیا ہوتے ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے، یہ کب اور کیسے پیدا ہوئے، ان کی دنیا کیسی ہوتی ہے، کیا شیطان ہی جنات ہوتے ہیں، اور کیا جن بوڑھے ہو کر پھر سے جوان ہو سکتے ہیں، اور کیا جن بھی مرتے ہیں، اور جنات کیا کھاتے پیتے ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کیا ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اور فرشتوں کے علاوہ ایک اور مخلوق یعنی پرانی ہوتی ہے جسے جنات کہتے ہیں، یعنی انسان اور فرشتوں کے علاوہ ایک الگ طرح کی دنیا ہوتی ہے جس میں جنات رہتے ہیں۔ جنات اور انسانوں میں ایک بات یہ سمان ہوتی ہے کہ دونوں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دونوں اچھے اور برے راستے کو چننے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کو جنات کو انسانوں سے الگ بناتی ہیں۔ ان میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جنات کی اصلیت انسانوں سے الگ ہوتی ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جن اور اس کی اولاد تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور جنات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے بنایا، جبکہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ جنوں کی حقیقت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنات بہت ہی صاف اور شدھ آگ سے پیدا کیے گئے۔ امام نووی نے فرمایا کہ جنات اس آگ کے شعلے سے بنے ہیں جو کالی ہوتی ہے۔ اب عام طور پر انسانوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ آگ سے کسی زندگی کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کچھ پدارث چاہیے ہوتا ہے، کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور آگ تو ایسی چیز ہے جس میں اس کی اپنی کوئی ٹھوس شکل صورت نہیں ہوتی، تو پھر جنات کو آگ سے کیسے بنایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے کچھ سامگری، کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے بریانی بنانے کے لیے چاول، گوشت، مسالے وغیرہ چاہیے ہو، اسی طرح کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کوئی دوسری چیز ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور آگ میں تو اس کی صرف شکل اور گرمی ہوتی ہے، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ آگ میں بھی زندگی پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا۔ جنات کی پیدائش کب ہوئی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جنوں کی پیدائش انسان کی پیدائش سے پہلے ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے، سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت کریمہ سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن انسانوں سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے تھے؟ علماء کا کہنا ہے کہ جنوں کی پیدائش انسانوں سے 2000 سال پہلے ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے زمین پر رہتے تھے، جبکہ فرشتے آسمان پر رہتے تھے، جن زمین پر رہتے تھے۔ فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا، اور آسمان پر کچھ فرشتے رہتے تھے۔ یہ فرشتے نماز، تسبیح اور دعا میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اوپر کے آسمان کے فرشتے نیچے کے آسمان کے فرشتوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنوں نے زمین کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے فرشتوں کے سامنے اس فیصلے کا اعلان کیا
جس کا ترجمہ ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جنہیں جنوں کی پیدائش کا اندازہ تھا، جنہوں نے جنوں کو دیکھا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جنوں کے پیدا کیا تو بہت ہی زیادہ فتنہ، فساد اور شر کا ماحول برپا کیا، خون ریزیاں کیا، تو سارے مناظر فرشتوں نے دیکھ رہے۔ اس لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، مولا کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پر شر، برائی اور فساد پیدا اور لڑائی جھگڑا پھیلائیں اور خون خرابہ کرے گی؟ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ جن پہلے سے زمین پر رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیہ کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ تم کیا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہم زمین میں دفن کیے جائیں اور ہم لوگوں میں بوڑھا ہو کر پھر سے جوان ہو جائیں۔ تو اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ مرتے ہیں تو زمین میں دفن ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بوڑھا نہیں مرتا جب تک وہ پھر سے جوان نہ ہو جائیں، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پہاڑ یا جنت ہے، جو بھی انہوں نے کہا انہیں وہ دے دیا گیا۔ علامہ امام اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے انہیں زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین پر فتنہ، فساد اور خون خرابہ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ جنہوں نے اپنے بادشاہ کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جس میں ابلیس بھی تھا جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا۔ زمین سے نکل کر سمندر کے ٹاپو میں جو بچے تھے کھدیڑ دیا گیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے پھر زمین پر رہنا شروع کر دیا اور ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے زمین پر ہی رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 40 سال زمین میں رہے۔ علامہ ابن عبدالفر نے کہا ہے کہ جنوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں اور وہ یہ: نمبر 1 اصلی جن، اسے جنی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اسے عامر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 وہ جن جو بچوں کو پریشان کرتے ہیں، اسے اروا کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 وہ جن جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 وہ جن جس کی شرارت اور بدماشی بہت زیادہ بڑھ جائے، اسے فرید کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ شیطان جنوں کی ہی قسم ہے اور جنوں میں جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے جنات وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم کے وہ ہیں جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور تیسری قسم کے وہ ہیں جو سفر اور قیام کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرح وہ سفر بھی کرتے ہیں اور ٹھہر کر رات اور دن بھی گزارتے ہیں، یعنی بھوت وغیرہ۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن کو پیدا کیا۔ پہلی قسم کا جن سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ دوسری قسم کا جن ہوا کی طرح ہوتا ہے۔ تیسری قسم کا جن وہ جن ہے جو حساب کتاب اور سزا کے لیے مسلط بنایا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 طرح پیدا کیا۔ نمبر 1 وہ انسان جو جانوروں کی طرح ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم کے انسان وہ ہیں جن کا جسم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرح ہے لیکن روح ان کے اندر سنکی ہے۔ اور تیسری قسم کا انسان وہ ہے جو بروز قیامت عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہو۔
محترم بزرگوں دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو انسانوں سے کیوں چھپا دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک ہمارے نور اسلام چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے یار دوستوں میں ضرور بھیجیے گا تاکہ دین کی جانکاری آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔